حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله فيه ليلة خير من ألف شهر۔ فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی ہے لیلۃ القدر والی کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے 1000 مہینے کی راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ یعنی جو آدمی اس رات کے اندر 1 رکعت نفل پڑھے تو ایک رکعت جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے 1000 رکعتیں پڑھ لی، تو ایک رات جو ہے وہ 1000 راتوں کے برابر ہے، ایسا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا یا ذکر اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عبادت کے تحفے پیش کرنا، اور نفلی جو عبادات ہیں وہ کثرت کے ساتھ کرنا، اور شب بیداری کے اندر یہ سارا معاملہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سنت ٹھہرایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر کوئی نفلی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیگر مہینوں کے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو شخص اس مہینے کے اندر فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا برکت والا مہینہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتے ہیں، اور خواہشات نفسانی کو ادا کرنے سے روکے رکھتے ہیں، اور اس طرح بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کی راتوں کے اندر ہم قیام کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، دیگر ذکر اذکار کرتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم مشقت اور تکلیف برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور جو صبر ہے اس کا ثواب اور اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وشہر المواسات، کہ یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، کہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں یا جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا اور ان کی خیر خواہی کرنا، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے۔ اور یہ آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جس طرح انسان کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی اور مہینے کے اندر نہیں ہوتا، اور جتنا اس مہینے کے اندر انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے اور کمزوروں کی اور جو مجبور لوگ ہیں ان کی مدد کرتا ہے وہ کسی اور مہینے کے اندر نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے؟ شہر مواسات، کہ دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی بھلائی کا یہ مہینہ ہے۔
اور پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مومن کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مومن اگر وہ مالی طور پر کمزور ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو اہل ثروت ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر جو کوئی غریب انسان ہے وہ غریب انسان بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ بھوکا نہیں سوتا، تو اس مہینے کے اندر اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی تجربے سے ثابت ہے کہ جو اہل ثروت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے وہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو مزید رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مومن کا جو رزق ہے اس رزق کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے یا پانی پلا کر اس کا روزہ جو ہے وہ افطار کراتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کرانے کی برکت کے ساتھ اس کو 3 قسم کے فائدے عطا فرماتا ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کان مغفرۃ لذنوبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ فرمایا وعتق رقبتہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ اور تیسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے اتنا ہی اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ روزہ رکھنے والا ہے نا، جس کا روزہ آپ نے افطار کرایا ہے، اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے، یہاں پر کمی نہیں ہے۔ تو جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرمائے گا، اور جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو کہ نیکیوں کے کام کے اندر سبقت لے جانے والے تھے، تو وہ صحابہ جو ہیں ان میں سے بعض حضرات پریشان ہو گئے کہ جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنے فائدے عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ میں غریب لوگ بھی تھے جن کے پاس روزہ افطار کرانے کی ہمت اور طاقت نہ تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا سکے۔ تو حضور ان کو اللہ تعالیٰ یہ اجر اور ثواب کیسے عطا فرمائے گا، ان کو یہ فائدہ کیسے ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے قربان جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او علی شربۃ ماء او مذقۃ لبن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہر اس آدمی کو عطا فرمائے گا کہ جو آدمی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، چاہے پانی کے گھونٹ کے ساتھ ہی کیوں نہ کرائے، چاہے ایک کھجور کھلا کر ہی روزہ کیوں نہ افطار کرائے، یا پھر یہ ہے کہ دودھ کے اندر پانی جو مکس ہے اس کو کہا کہ یہ جو لسی بنتی ہے اس لسی کے گھونٹ کے ساتھ ہی وہ روزہ کسی کا افطار کرا دے،
تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی یہ تینوں فائدے عطا فرمائے گا کہ اس کے بھی گناہ معاف فرمائے گا، اس کی گردن کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ روزہ دار، روزہ رکھنے والا جو ہے اس کو جتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا تو اس کے اجر میں کمی کرنے کے بغیر اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر اور ثواب اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا شہر اولہ رحمہ، کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن یہ رحمت کے دن ہیں۔ کس طرح کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، ہم روزہ بھی رکھیں گے، ہم تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے، اسی طرح دیگر جو نیکی کے کام ہیں وہ نیکی کے کام جو ہیں وہ بھی ہم کریں گے۔ تو یہ جو بھی ہم نیکیاں کریں گے یا جو بھی نیک کام ہم کریں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی آدمی نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نیکی کے کاموں کے اندر لگا دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ اس مہینے کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت اور گناہوں کی معافی کا عشرہ ہے۔ اس لیے کہ جو مزدور جو ہے نا وہ جب کوئی مزدوری کا کام کرتا ہے تو اس مزدوری کرنے والے کو بعض اوقات مزدوری ابھی اس کی پوری نہیں ہوئی ہوتی اور اس کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ ڈیوٹی ابھی اس نے پوری نہیں کی ہوتی، تو بعض اوقات اس کا جو بدلہ ہے اور اجر ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اس کو پہلے بھی دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ اپنا کام چلائے، اور پھر باقی جو ہے وہ اس کے آخر کے اندر اس کو دی جاتی ہے۔ تو ائمہ شارحین حدیث فرماتے ہیں وَأَوْسَطُهُ مغفرہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان کا اجر اور ثواب جو ہے وہ تو ہمیں عطا فرمانا ہے اس کے اختتام پر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے درمیان میں بھی اجر سے محروم نہیں فرماتا، اور درمیان میں اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیانی عشرے کے اندر اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس آخری جو عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کہ اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر جو اپنا غلام ہے، مملوک ہے، اس پر تخفیف کر دے کام کے اندر۔ آج کل چونکہ غلام نہیں ہوتے، مملوک نہیں ہوتے، تو آج کل جو ہمارے پاس کام کرنے والے ورکر ہیں ان کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاطر آدمی جو ہے وہ تخفیف کر دے کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو چلو یہ کام جو ہے نا اس کام کے اندر ہم تخفیف کر دیتے ہیں کہ تھوڑا کام کر لیا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی رمضان المبارک کے اندر اپنے غلام اور اپنے مملوک پر تخفیف کرتا ہے، اس کے کام کے اندر کمی کر دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ سارا تعارف کرانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر 4 کام جو ہے نا یہ کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ 4 کام، ان میں سے 2 کام حضور فرماتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کرو گے، یہ 2 کام کرتے رہو گے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور 2 کام ایسے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے سوا تمہارے لیے چارہ کوئی نہیں، کہ یہ کام تم نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو وہ دو کام جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو ہے یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا، یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمہ جو ہے اس طرح شہادت کے الفاظ ساتھ ملا لے، یا پھر شہادت کے الفاظ کے بغیر لا الہ الا اللہ زبان کے ساتھ اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، یہ وہ پہلا کام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت جو ہے اس کو طلب کرو۔ یہ دو کام جو ہیں یہ کثرت کے ساتھ کرو گے، ان کے ساتھ رب جو ہے وہ راضی ہوگا۔ اور دو کام جن کے سوا کوئی چارہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دو کام یہ ہیں کہ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت کا سوال کرو، جنت مانگو کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو یہ دو کام ایسے ہیں کہ جن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یہ دو کام کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر کرنے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا من سقا صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر کسی روزہ دار کو پانی پلائے اور پانی کے ساتھ اس کو سیراب کرے، یعنی جب وہ روزہ کھولے تو روزہ کھولنے کے بعد اس کو وہ پانی پلائے اور پانی پلا کر اس کو سیراب کرے کہ وہ خوب سیر ہو کر تو پانی جو ہے وہ پی لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ جس کو پینے کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا وہ خطبہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے شعبان المعظم کے آخری دن جو ہے وہ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے رمضان المبارک کا تعارف بھی ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر ہمیں کیا کام کرنے چاہیے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو اس سلسلہ میں اب ہمیں رمضان المبارک کے اندر کرنا کیا ہے، اس حدیث کی روشنی کے اندر اور دیگر احادیث کی روشنی کے اندر پہلا کام جو رمضان المبارک کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ رکھنے ہیں، کوئی بھی روزہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی خاطر روزہ رکھنا ہے۔ یہ پہلا کام ہے جو رمضان المبارک کے اندر کرنا ہے۔ اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک کا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھے، اس کے روزے رکھے پورے ایمان کی حالت کے اندر، یعنی اس کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہے، واحتسابا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے رمضان المبارک کے جو ہیں وہ روزے رکھنے ہیں، اور ان روزوں کے اندر ہم نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ پہلا کام ہے رمضان المبارک کے اندر۔ دوسرا کام کیا ہے
کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے تراویح کی نماز پڑھنی ہے، 20 رکعت تراویح پوری پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ 8 پڑھ کے چلے گئے یا 4 پڑھ کر چلے گئے یا امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور جہاں پر جا کر تھک گئے تو پھر بھاگ گئے. نہیں، ہم نے 20 رکعت پوری تراویح جو ہے وہ پڑھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان المبارک کے اندر قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو روزہ بھی رکھو، اس کے ساتھ بھی گناہ معاف ہوں گے، اور تراویح کی نماز پڑھو، اس کے ساتھ بھی گناہ معاف ہوں گے. اور تراویح کی جو نماز ہے اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی پوری تلاوت شروع سے لے کر آخر تک، یہ پورا قرآن پاک جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے یہ سنت موقدہ ہے. تو یہ قرآن پاک ہم جو ہے جو حافظ قرآن ہیں جو تراویح پڑھائیں گے وہ قرآن پاک کو تراویح کے اندر پڑھیں، اور جو حافظ قرآن نہیں ہیں تو وہ حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر تو اس قرآن پاک کو پڑھیں. اور اس سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آج کل لوگ جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں تراویح پڑھانے کے لیے کوئی ایسا حافظ قرآن ملے کہ جس کی سپیڈ بہت زیادہ ہو، بس یا لمون تعلمون کی سمجھ آئے، کسی اور چیز کی سمجھ نہ آئے، اور بس تیزی کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ ہم نے ٹائم رکھا تھا جی کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ امام صاحب جو ہے نا یہ تراویح پڑھا کر تو نماز سے فارغ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ بہترین حافظ قرآن جو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ مزے لے لے کر پڑھے، ایسا حافظ قرآن جو ہے اس کو مقرر کیا جائے تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے، اور اس کے پیچھے ذوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے ہم پیچھے کھڑے ہوں اور ان سے کہیں کہ حافظ صاحب آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مزے لے کر پڑھنا ہے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، جتنا قرآن پڑھیں گے ہم آپ کے پیچھے سننے کے لیے تیار ہیں. تو ہم نے اس طرح قرآن پاک جو ہے وہ سننا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے رمضان المبارک کے اندر جو تراویح کی نماز ہے نا وہ صرف 3 دن پڑھائی ہے آپ نے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پہلا جو ہے وہ جو حصہ ہے وہ گزر گیا اور صرف 7 راتیں جو ہے نا وہ باقی رہ گئیں، یعنی 23ویں رات تھی. تو فرماتے ہیں کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی جو تراویح کی نماز ہے. تو فرماتے ہیں کہ اتنی ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی لمبی کہ رات کا 3واں حصہ جو ہے نا وہ گزر گیا. اتنی طویل جو ہے یہ آپ نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد جو 24ویں رات تھی اس کو سرکار نے ناغا فرمایا، آپ نے جماعت نہیں کرائی. اس کے بعد جو 25ویں رات آئی تو فرماتے ہیں کہ پھر سرکار نے ہمیں نماز پڑھائی اور اتنی طویل نماز پڑھائی کہ حتی ذہب شطر اللیل، یہاں تک کہ رات آدھی جو ہے وہ گزر گئی. اتنی طویل نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے پڑھائی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب 26ویں رات آئی تو پھر سرکار نے ناغا فرمایا ہمیں نماز نہیں پڑھائی. اور اس کے بعد جب 27ویں رمضان آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور اتنی طویل نماز پڑھائی حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، یہاں تک کہ ہمیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ہماری سحری نہ رہ جائے. اتنی طویل نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے پڑھائی. اور پھر اس کے بعد سرکار نے یہ نماز نہ پڑھائی، صحابہ جمع ہوئے. تو اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر میں تمہیں نماز پڑھاتا نا تو میرا جو شوق تھا نماز پڑھانے کا اور تمہارا جو شوق تھا میرے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نماز تم پر فرض نہ فرما دے، اس لیے تم پر رحمت کرتے ہوئے کرم کرتے ہوئے میں نے تمہیں نماز دوبارہ نہیں پڑھائی. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جو مرضی ہے، جو منشا ہے، حضور جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو تراویح کی نماز ہے نا وہ ایسے آرام اور سکون کے ساتھ اور قرآن پاک کی ایسی تلاوت کر کے اور اس انداز کے اندر پڑھی جائے کہ رات کا اکثر حصہ جو ہے نا وہ تراویح کی نماز کے اندر گزرے.
تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے، ہماری جو مساجد ہیں ان کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ایسے حافظ قرآن اور ایسے قاری قرآن جو ہیں وہ تراویح کے لیے مقرر کریں کہ جو خوبصورت قرآن پاک پڑھیں، تجوید کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک پڑھیں، اور ان کو یہ ڈرایا دھمکایا نہ جائے جی کہ قاری صاحب آپ نے 1 گھنٹے کے اندر تراویح ختم کرنی ہے ورنہ لوگ بھاگ جائیں گے. ایسا نہیں، بلکہ آپ کہیں کہ قاری صاحب آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور جس طرح پڑھنا چاہیے ویسا پڑھنا ہے، ہم آپ کے پیچھے قرآن پاک کھڑے ہو کر سنیں گے. قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اس انداز کے اندر پڑھتے ہیں کہ اس کی سمجھ نہیں آتی، تجوید کے اصولوں کے خلاف پڑھتے ہیں، یا جو لوگ حافظ قرآن کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ تم نے ایسا قرآن پاک پڑھنا ہے، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ فرمان پیش نظر رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا: رب قارئ للقرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، او کما قال. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ ادھر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور قرآن اس پر لعنت فرما رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، اور جو لوگ امام کو اس بات پر مجبور کریں جی کہ امام صاحب آپ نے ایسا پڑھنا ہے، تو امام صاحب پر بھی یہ جو لعنت اور پھٹکار ہے یہ تو پڑے گی ہی، ساتھ ہی جو مجبور کرنے والے ہیں وہ بھی اس لعنت کے مستحق ٹھہریں گے. اس لیے ہم نے رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھنی ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے حافظ قرآن اور ایسے قاری قرآن کے پیچھے پڑھیں کہ جو قرآن خوبصورت طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کو سنیں. جتنا بھی ٹائم لگتا ہے لگ جائے، ہم تراویح کی مکمل نماز اس امام کے پیچھے اور قاری قرآن کے پیچھے پڑھیں. تو یہ جو رمضان المبارک کے اندر دوسرا اہم کام ہے کہ وہ ہم نے تراویح کی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کان اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے تھے. آپ جیسا سخی کوئی نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ حضور عام دنوں کے اندر تمام لوگوں سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو سرکار کی سخاوت عام مہینوں کی بنسبت اور بڑھ جاتی. حضور رمضان کے مہینے کے اندر اور زیادہ سخاوت فرماتے. اور یہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے تھے، اور ہر رات میں رمضان کی حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. یعنی ایک مرتبہ جبریل امین جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سرکار کو سناتے، سرکار اس کو سماعت فرماتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، حضرت جبریل امین اس قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت فرماتے. تو پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سننا یہ بھی سرکار کی سنت ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی سرکار کی سنت ہے. تو اس لیے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے. اور پھر اس مہینے کے اندر یہ ہے کہ ہم نے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ بعض چیزیں جو حلال ہیں ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیں. کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے. اسی طرح خواہشات نفسانی کو بھی ادا نہیں کرنا جو ہمارے لیے حلال ہیں ادا کرنا. تو ہم رمضان المبارک کے اندر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مشق جو ہے وہ رکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ساری نعمتیں جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ روک دیتا کہ ان نعمتوں سے تم نے فائدہ نہیں اٹھانا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی نعمتیں جو ہیں، بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ حلال فرمائی ہیں کہ یہ بھی کھا سکتے ہو، یہ بھی پی سکتے ہو، یہ فلاں کام بھی کر سکتے ہو، فلاں کام بھی کر سکتے ہو. اور بہت تھوڑے سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر قسم کا کھانا ہمارے لیے حرام فرما دے, اگر چاہے تو ہر قسم کا پینا ہمارے لیے حرام فرما دے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بعض چیزیں ہمارے لیے حرام فرمائی ہیں, بعض چیزیں جو ہیں وہ پینا ہمارے لیے حرام فرمائی ہیں, باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال فرمائی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف حلال پر اکتفا کریں اور حرام کے قریب بھی نہ جائیں. یہ صبر کی جو عادت ہے نا, یہ ہم اپنے اندر پیدا کریں, اور جب یہ صبر کی عادت پیدا ہو جائے گی تو اس صبر کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہمیں بدلہ اور ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ صبر کی عادت جو ہے یہ اس مہینے کے اندر پیدا کرنی ہے. اور پھر اس رمضان المبارک کے اندر جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی دل جوئی اور سخاوت, دوسرے جو ہمارے مجبور اور جو کمزور لوگ ہیں, جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, جن کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے, جن کے حالات جو ہیں وہ کمزور ہیں, تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا, اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان کو اتنا غنی کر دینا کہ وہ رمضان المبارک کو اچھے طریقے کے ساتھ بسر کریں, یہ بھی اس رمضان المبارک کے اندر اہم چیز ہے جو کرنے والی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی کا جو مال ہے نا, وہ مال وہی ہے کہ جو آدمی کھا لے یا پھر لباس پہن لے, یا پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی ہے, حضور فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی, بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی میرا مال میرا مال. یہی رٹ لگائی ہوتی ہے ہر آدمی نے, میرا کاروبار, میرا مال, میرا فلاں, میری فلاں چیز, میری فلاں چیز. یہ آدمی جو ہے نا یہ اسی چیز کو سوچتا رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ, فرمایا حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے مال میں سے اس کا مال جو ہے نا وہ صرف 3 قسم کا ہے, باقی کوئی مال اس کا مال نہیں. پہلا مال کیا؟ حضور نے فرمایا ما اکل فافنا, وہ مال جو اس نے کھانے پر خرچ کر دیا اور کھانے پر خرچ کر کے اس نے اسے ختم کر دیا. یہ ہے کہ اس نے اپنے جسم کے اوپر اس مال کو خرچ کر دیا اور یہ مال اس کا مال ہے کہ اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. دوسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما لبسا فابلا, کہ وہ مال جو اس نے اپنے لباس پر خرچ کر دیا اور وہ لباس جو ہے اس کو پہن کر اس نے بوسیدہ اور پرانا کر دیا, تو یہ مال بھی جو ہے نا یہ اس کا مال ہے کہ اس نے اس سے ظاہری طور پر فائدہ اٹھا لیا. یہ 2 مال ہو گئے. تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعطى فقتنا, کہ وہ مال جو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ مال ذخیرہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس مال کو اپنی بارگاہ کے اندر ذخیرہ فرما لیتا ہے, پھر اس کی تربیت فرماتا ہے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے, اس کو بڑھاتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ یہ 3 قسم کا مال اس کا مال ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس, فرمایا کہ اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ مال اس کا مال نہیں, اس لیے کہ وہ اس مال کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, وہ اس کا مال نہیں. تو اپنے لیے مال کون سا ہے؟ 3 قسم کا. ایک تو وہ کہ جو اپنے کھانے پینے پہ خرچ کر دیا, دوسرا وہ جو اپنے لباس پر خرچ کر دیا, اپنی ضروریات کے لیے خرچ کر دیا, اور تیسرا مال وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر کے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم نے جمع کرا دیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تربیت پاتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ پر بڑھاتا ہے, یہاں تک کہ وہ آخرت میں ہمیں پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو یہ 3 قسم کا مال اس کا مال ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ انسان تو یہی کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے, لیکن حقیقت میں اس کا مال نہیں ہے, وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. پھر جائیدادوں کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں اور پھر پیچھے والے جو ہیں وہ لڑتے مرتے رہتے ہیں. تو یہ مال اس کا مال نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر اپنا دل کھول کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خیرات کریں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں, اس لیے کہ اس مہینے کے اندر جو نفل ہے اس کو بھی اگر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جو مزدور ہیں ان کے جو کام ہیں ان کے اندر بھی تخفیف کرنی چاہیے اور ان کے لیے سہولت جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے.
اور اسی مہینے کے اندر یہ بھی ہے کہ کلمہ شریف جو ہے نا اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ 90 اور 99 رجسٹر اس کے ہوں گے گناہوں کے، اور ہر ایک رجسٹر جو ہے وہ مد البصر، جتنی آدمی کی آنکھ جو ہے وہ جتنی دور تک دیکھتی ہے اتنا بڑا وہ رجسٹر ہوگا، اتنے گناہ اس آدمی کے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھولے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گے کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے اس کا کہ تو نے یہ برائیاں اور یہ گناہ جو ہیں یہ کیوں کیے ہیں؟ کیا ہمارے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا کہ کوئی بات تو نے نہ کی ہو وہ لکھ دی ہو انہوں نے؟ تو وہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اعتراف کرے گا کہ اے مولا کریم یہ باتیں سب درست ہیں، میں اتنا ہی گناہ گار ہوں اور کوئی بھی عذر نہیں، یہ میرے لیے حرام تھے کام کرنے، لیکن اے مولا کریم میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ کام کر لیے۔ تو رب کریم اس سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمائے گا کہ آج کے دن تو تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، آج تو تیرے اعمال کا پورا جو ہے وہ تول ہوگا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر میزان پر لے جائے گا اور فرمائے گا کہ ہمارے پاس تیرا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا بھی وزن ہونا باقی ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوگا جی کہ مولا کریم میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ ادھر 99 رجسٹر ہیں اور ادھر وہ ایک عمل ہے، تو اس کو تولنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ بندے کوئی ظلم نہیں ہوگا تیرے اوپر، چل وہ میزان پر جائے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ میزان کے ایک پلڑے کے اندر وہ 99 رجسٹر ہوں گے اس کے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور دوسرے جو میزان کا پلہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے اس کو رکھے گا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ اس بندے نے گواہی دی تھی لا الہ الا اللہ۔ یہ گواہی جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر رکھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ ایک پلے کے اندر رکھا جائے گا تو وہ پلہ بھاری ہو جائے گا اور دوسرا پلہ جو ہلکا ہو جائے گا۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ اس کلمہ شریف کی برکت کے ساتھ جو ہے وہ مغفرت فرماتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھو، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغفار جو ہے وہ بھی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے کہ ہر وقت وہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، استغفر اللہ استغفار کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 3 فائدے عطا فرماتا ہے۔ پہلا کیا فرمایا کہ جعل اللہ لہ من کل ہم مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے نکلنے کا رستہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا ومن کل ضیق مخرجا، کہ ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ نکلنے کی بھی اس کو راہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جہاں سے اس کو امید نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 3 کام جو ہیں، 3 جو اجر ہیں وہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ استغفار بھی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنا ہے اس مہینے کے اندر، اور پھر جنت مانگنی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ آج کل بڑا الٹا جو ہے وہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ جنت کیوں نہیں چاہیے؟ حضور بھی جنت مانگتے رہے، اور ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جو ہیں وہ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ تو یہ 2 کام بھی جو ہے یہ ہم نے کثرت کے ساتھ کرنے ہیں کہ اے مولا کریم ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما، اور اے مولا کریم ہماری جو گردن ہے اس کو جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دن میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے مولا کریم اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور جو آدمی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہے جہنم سے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جہنم خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے مولا کریم اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔
تو یہ حضور فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ کام کرنے، سوال جنت کا اور جہنم سے پناہ کا سوال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی حضرت سلمان فارسی والی حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ روزہ دار کو ہم نے سیراب کر کے خوب اس کو کہتے ہیں رجھا کر پانی پلانا ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے، اس لیے کہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے حوض سے پانی عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حوضی مسیرۃ شہر، فرمایا کہ میرا جو حوض ہے نا وہ 1 مہینے کی مسافت، اگر آدمی جو ہے وہ مسافت طے کرے تو اتنا بڑا میرا حوض ہے، وَالزَّوَایَاهُ سَوَاءٌ، اور اس کا طول اور عرض برابر ہیں، جتنی لمبا ہے حوض اتنا ہی وہ چوڑا بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اور اس کی پانی کی جو خوشبو ہے اطیب من ریح المسک، وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر جو برتن ہے پانی پینے کے، وہ کالنجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، جتنی کثرت کے ساتھ آسمان کے ستارے ہیں اتنے زیادہ وہ برتن ہیں پینے کے، جن سے وہ حوض جو ہے اس سے پانی پلایا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی اس حوض سے پانی پی لے گا لا یظمأ ابدا، کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو یہ کام ہیں جو کام ہم نے رمضان المبارک کے اندر کرنے ہیں، اور اگر ہم نے یہ کام کر لیے انشاءاللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت ضرور فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔